کہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اندھوں کو حضور بے علم نظر آتے ہیں، لیکن علم والوں کو حضور کی زندگی کا لمحہ لمحہ علم سے پر نظر آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے 91 سال 91 یا 92 ایئر بڑھاپے میں اس قدر تنو من تھے کہ تلوار زنی شجاعت کی داد دیتے ہوئے انہوں نے جان آفریں کے حوالے کی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جب ان کے لاشے پر پہنچے تو آ کے کہا عمار تو دنیا میں رہا تجھ پہ رحمت برستی رہی، تو جا رہا ہے رحمت برس رہی ہے، اور جس دن تو اٹھے گا اس دن تجھ پر رحمت برستی ہوگی، تو سدا ہی خدا کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرا، سدا ہی تجھ پر رحمتیں برستی رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اور عمار دونوں لازم و ملزوم ہیں، جہاں حق ہے وہاں عمار ہے، جہاں عمار ہے وہاں حق ہے۔ اور حضور نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، باقی صحابہ جو تھے وہ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، حضرت عمار دو دو اٹھاتے تھے۔ اب غبار سے ظاہر ہے اینٹیں مٹی کی تھی، پکی تو نہیں تھی، اٹھاتے اٹھاتے جب غبار سے جسم اٹا تو رسول پاک قریب آئے، آ کے اپنے ہاتھ سے عمار کا غبار صاف فرمایا، اور غبار صاف کرتے کرتے نبی جب تکتا ہے تو نبی کے آگے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ نبوت کا اصل میں کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ نبی اس بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر بھی اس کے سامنے ادھر بھی اس کے سامنے، یعنی یہ جہاں بھی اس کے سامنے وہ جہاں بھی اس کے سامنے، عالم غیب بھی نبی کے سامنے ہوتا ہے، عالم شہادت بھی نبی کے سامنے۔ اب حضور غبار صاف کر رہے تھے حضرت عمار بن یاسر کا، غبار صاف کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار کو فرمایا تجھے ایک باغی گروہ تجھے شہید کرے گا۔ اب غبار صاف کر رہے ہیں، دیکھ کہاں رہے ہیں؟ تو پچھلی بات جو میں نے عرض کی وہ بھی سامنے رکھے، یہ بھی بتایا کہ تو قتل ہوگا، شہید ہوگا، یہ بھی بتایا کہ تو حق پر ہوگا، یہ بھی بتایا کہ تیرا آخری لمحے تیری خوراک کیا ہوگی۔ یہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا عالم۔ تو حضرت عمار جو تھے ان کے والد کا نام تھا حضرت یاسر، یہ رہنے والے تھے یمن کے۔ میں اصل بتا یہ رہا تھا کہ ان کے مزار کی بے حرمتی کی گئی دمشق وہ شام میں۔ اب جو مزار کی بے حضرت حجر بن عدی وہ بھی صحابی تھے، حضرت عمار بن یاسر یہ بھی صحابی ہیں۔ ان کے مزار کی بے حرمتی کی، مزار کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور توڑنے والے وہی تھے جنہوں نے سن 1925 میں جنت البقیع کے مزاروں کو، ان کے لیدے کے ڈانڈے ملتے ہیں سعودی عرب سے، نجدیوں سے۔ تو میں نے اسی حوالے سے کہ ہمارا کم از کم وہ کہتے ہیں نا کہ تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں،
مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا. تو ہم اگر سعودی عرب والے حکمرانوں کا گریبان نہیں پکڑ سکتے تو صحابہ کا ذکر تو کر سکتے. ان کے ذکر سے اپنے مشام جان کو معطر تو کر سکتے. تو کسی کی یاد جو ہوتی ہے یہ ان کی بارگاہ میں تحفہ ہوتا ہے. اس لیے ہم حضرت عمار بن یاسر کو یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ ان نجدیوں نے، خارجیوں نے ان کے مزار کی توہین کی. ہم ان کا ذکر کر کے ان کو خراج محبت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا اور ان بدبختوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو حضرت عمار یاسر ان کے والد کا نام تھا. یہ رہنے والے تھے یمن کے. یمن میں ان کا ایک بھائی گم ہوا، یعنی حضرت عمار کا چچا حضرت یاسر کا بھائی گم ہوا. تو 3 بھائی ایک بھائی کی تلاش میں یمن سے چل نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے قدرت انہیں مکے میں لے آئی. اللہ تعالیٰ انہیں مکے میں لے آیا. جب وہ مکے میں پہنچے بھائی تو نہ ملا. میں کہا کرتا ہوں بھائی تو نہ ملا، رنگ مصطفیٰ ہی مل گیا. ڈھونڈنے آئے کسی کو تھے، اس کو کہتے عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں. عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں. ہکنا لبیاں ہاتھ نہ آوے ہکنا دے وچ راہی. ایک ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں، تھک تھک کے اک جاتے ہیں، انہیں نصیب ملتا نہیں. ایک وہ ہے ہکنا دے وچ راہی، راہ میں انہیں مل جاتا ہے مطلوب. تو یہ حضرت یاسر جب مکے پہنچے بھائی نہ ملا. بھائی 2 جو تھے، ایک کا نام تھا مالک، دوسرے کے نام تھا حارث. وہ تھک ہار کے واپس یمن چلے گئے، لیکن یاسر نے مکے میں ٹھکانہ بنا لیا. یہاں مخزوم قبیلے کے ایک آدمی تھے ابو حذیفہ، اس سے دوستی بن گئی، اس سے تعلق جڑا. تو حضرت یاسر یہیں کے ہو کے رہ گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 42 سال پہلے کا قصہ. حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے. آپ کی دنیا میں اعلان نبوت سے پہلے 42 سال پہلے یہ یہاں پہنچے مکے میں. اب ابو حذیفہ کے ساتھ دوستانہ ہوا، پھر اس پہ ایک زمانہ ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب اعلان نبوت فرمایا تو قریباً 7واں 8واں فرد تھا جو اسلام کے دائرے میں آیا. سبحان اللہ. جن کو قرآن نے کہا السابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت فرمانے والے، اسلام کے دائرے میں آنے والے اور رسول اللہ کی فوج کو رنگ لگانے والے. ان میں حضرت یاسر، اور حضرت یاسر سے ابو حذیفہ کی کنیز تھی، اس کا نام تھا سمیہ. وہ ازلی نیک بخت عورت تھی. اس نے ان کو بھی دیکھا فطرتاً نیک ہیں. وہ تھی لونڈی، تھی کنیز، لیکن فطرت کی سعادت مند تھی، قسمت کی سر بلند تھی، نصیب کی بی بی ارجمند تھی. وہ بھی اللہ رسول کے احکامات کی پابند تھی. اس لیے اس بی بی کو اچھا نیک سمجھ کر اس نے اس حضرت سمیہ کا نکاح جناب یاسر سے کر دیا. اب یک نہ شد دو شد. نتیجے اچھے ہوں تو آغاز کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، ریزلٹ اچھا ہو تو سب کچھ اچھا ہو جاتا. کہتے پانی بھرن سہیلیاں، یہ پنجابی کی پہلی ہے کہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے. پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے
जिस दा तोड़ चढ़े। अल्लाह करे साढ़े दिमाग च कुछ बड़े। पानी भरन सहेलियां, पानी भरना भी ठीक है, लेकिन पानी को जब उठाने वाले उठाते हैं, घर तक घड़े सारे नहीं जाते, कोई रास्ते में भी टूट जाते हैं। इसलिए फरमाया पानी भरन सहेलियां ते रंगा काम, नेक काम सारे करते हैं, अच्छे अच्छे रंगा रंग के करते हैं, लेकिन भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। जिसका ईमान सलामत उसकी सारी जान सलामत। मंज़िले मकसूद पे जो पहुंच गया वो पहुंच गया। जो बहुत कुछ लेके चला लेकिन रास्ते में ही रह गया, समझो वो चला ही नहीं। इसलिए ये खानदान इब्तिदा कसम पुरसी का आलम। हजरत यासिर, हजरत सुमैया दो हुए इकट्ठे, उधर एलाने नबुवत यानी जमजमाए नबुवत, एलाने नबुवत जमजमा संज हुए हुजूर, बरसने लगा मक्के की धरती पे नूर। और ये थे सादत से भरपूर, इन्होंने 7वां यानी 6 पहले मुसलमान, उनमें हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत जैद, हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक और 2 और अफराद, 7वें हजरत सुमैया और हजरत यासिर। ये 8वें हो गए 2। जब इन्होंने नबी करीम की मोहब्बत का दम भरा, अब जाहिर है कि जो दुश्मनियां छुपी हुई थी वो दुश्मनियां आश्कार हुई, और जो लोग इनसे प्यार करते थे, अब दुश्मनी थी नबी से। जो नबी करीम के दामन में आता था, मक्के का हर फर्द उनका भी दुश्मन बन। न थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले, न थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले, मुझे कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले। अब जुर्म क्या था? कहते कसेरा खूने न करदाएम, कसेरा न कुश्ताएम, जुर्मम हमी के आशिके रूए तो गश्ताएम। खूने न करदाएम, न किसी का खून किया, खूने न करदाएम, न किसी का कत्ल किया, न कोई जुर्म किया। जुर्मम हमी, जुर्म किया तो ये किया, आशिके रूए तो गश्ताएम, कि आपके चेहरे को प्यार किया है, आपको अच्छा जाना, दुश्मन हो गया सारा जमाना। अब जाहिर है कि आपको पता है हर कोई ओ तई तड़दा पे जित कहिंदा पियात पर दे। आदमी जहां हाथ पहुंचता है वहां पहुंचाता है। अब हुजूर तक तो हाथ पहुंचना इतना आसान न था। सिद्दीक अकबर का कबीला था, उन तक हाथ मुश्किल से पहुंचता था, लेकिन ये तो वैसे ही थे मिस्कीन, परदेसी, बीवी लौंडी खुद परदेसी और शाला परदेसी, कोई ना थी ते कख जिन्हों तो भारे गलियां दे विच फिरन निमाने ते लालां दे बनजारे। पत्थर अपने मकाम पे भारी होता है, अपने घर में वो कहते हैं गीदड़ भी शेर होता है। अपने घर में हर कोई राजा साहब राजा होता है, लेकिन बाहर जाए तो फिर निरा बाजा होता है। घर में हर आदमी राठ होता है, हर आदमी सरदार होता है, लेकिन जब परदेश में जाता है तो लाख कख हो जाता है। कोई पता नहीं है ये बेचारा आवारा है या लालू का बन जा रहा है।
اسی لیے اب پردیس بھی، غربت بھی، مسکنت بھی، یہ سارے جرم بن جاتے ہیں جب ہوائیں مخالف چلتی ہیں۔ جب ہوائیں مخالف چلتی ہے یہ ساری کمزوریاں جرم بن جاتی ہیں۔ اب جو بھی ہاتھ اٹھتا تھا یا یاسر کی طرف یا حضرت سمیہ کی طرف، اب ظلم کی چکی ایسی تیز چلی، دونوں پاٹ میں پسنے لگے بلال جیسے، ظلم کے دو پاٹوں میں پسنے لگے، یاسر جیسے، حضرت سمیہ جیسے۔ ظاہر ہے کمزور بھی تھے، مسکین بھی تھے، غریب بھی تھے، اور جو بھی ہاتھ اٹھتا تھا پہلے انہی پہ، لیکن قدرت نے حوصلے دیے تھے چٹانوں جیسے، حوصلے دیے تھے پہاڑوں سے بلند، اور دل میں پیار تھا سمندروں سے گہرا، اور ذہن دل کے اندر ایک ہی خیال تھا۔ حضرت سیدنا عمار کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر مجھے پتا ہوتا میرا رب خوش ہوتا ہے آگ میں جلنے سے میں جل جاتا، اگر مجھے پتا چل جائے میرا رب راضی ہوتا ہے ڈوب کے مرنے سے میں ڈوب کے مر جاتا، اگر مجھے پتا ہوتا میرا رب خوش ہوتا ہے پہاڑ سے کود جانے سے میں کود جاتا۔ یعنی جنہ دکھاں وچ سونا راضی، عارف کھڑی کہتے ہیں کہ جنہ دکھاں وچ سونا راضی تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا شلا راضی رہن پیارے۔ اگر یہ خبر ہو میرے اللہ تو خوش ہوتا ہے دکھ سہنے سے تو مجھے دکھ منظور، سکھ رہے مجھ سے دور۔ اس کو کہتے ہیں گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات ہے۔ حضرت یاسر بڑھاپا تاری، بی بی سمیہ پہ بڑھاپا آیا، قدرت نے ڈھلتی عمر میں ایک بیٹا عمار عطا فرمایا، دوسرا بیٹا عبداللہ عطا فرمایا، اب خاندان کے افراد ہو گئے 4، اور چاروں کرتے تھے مدنی سے پیار، سبحان اللہ، ایک نہیں 4 افراد کا کنبہ ہے، اور چاروں کی رگ رگ میں رسول اللہ اور اللہ کے پیار کی بجلیاں گونجتی ہیں، اللہ رسول کے پیار کی بھٹیاں سلگتی ہے، اللہ رسول کے پیار کا سمندر موجیں لیتا ہے، ٹھاٹھ میں ہوتا ہے، اور پیار دکھ اٹھاتا ہے، محبت دکھ دیتی ہے، اور دکھ سہنے کے حوصلے بھی۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھوکا اٹھ ہوئے مستانہ تے بھار اٹھاوے بھارے۔ اونٹ میں جب محبت انگڑائیاں لیتی ہے تو 3 اونٹوں کا بوجھ اکیلا اٹھا لیتا، جھلن بھار، کیا دانائی والی باتیں ہیں، جھلن بھار ملامت والے عشق دے متوارے، جھلن بھار ملامت والے تے عشق دے متوارے۔ مثال دیتے بھوکا اٹھ ہووے مستانہ تے بھار اٹھاوے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں بلیا عاشق ہویو رب دا، بلیا عاشق ہویو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ۔ یعنی اللہ سے پیار کر، لیکن یہ پیار رہے کہ ادھر سے کوئی کہے گا کافر، کوئی ادھر سے کہے گا۔ بلیا عاشق ہویو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ،
ਲੋਕੀ ਕਾਫਿਰ ਆਖ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਲੋਕੀ, یہ میں خرچہ کر کے تقریر کرتا ہوں تو آپ اور خرچ کچھ نہ کریں، ذرا نگاہ تو ٹھیک رکھیں۔ بھلیا عاشق ہویو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، تے لوکی کافر آکھ دے تے تو آہو۔ تو پتھر نہ اٹھا، تو برا نہ منا، تو آہو 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 آکھ۔ یہ ہے فقیری، یہ ہے رضا، یہ ہے مصطفی رنگ۔ اس لیے اب چار کا کنبار، چاروں کا سینہ محبت نبی کا مدینہ۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب محبت آتی ہے، پھول جب غنچے کی شکل میں اپنا رنگ بدلاتا ہے تو کانٹوں کی برات ساتھ۔ ساغر صدیقی کہتا ہے ہم نے پھولوں کے واسطے ساغر خارزاروں میں ہاتھ پھیلائے۔ پھول چننے گئے تھے، آگے کانٹوں سے واسطہ پڑ گیا۔ جب آگے ہاتھ کیا پھول چننے کے لیے، لیکن کانٹے جو تھے انہوں نے پہلے آ کے استقبال کیا۔ جب خون بہا اب پتا چلا کہ گلاب سستے نہیں ملتے، کچھ قیمت دینی پڑتی ہے۔ اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں کنڈے سخت گلاب والے، نالے کنڈے تھے، کنڈے سخت ہی ہوندے نے، نرم تو ہوتے ہیں۔ کنڈے سخت گلاب والے دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوبن جھلیے رت چوائیے، پھول جھولی تد بھریے۔ چوبن جھلیے تے رت چوائیے، پھول جھولی تد بھریے۔ اس لیے پتا انہیں بھی تھا کہ اس راہ پہ یہ راہ وفا ہے، اور راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ مگر عجیب بات، دھوپ بھی ہے سایہ بھی نہیں ہے۔ عجیب بات کیا ہے؟ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افسوس کرتے کہ کیوں آئے، لیکن افسوس کی بجائے کہہ رہے ہیں ایک بار پھر آئیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر جب آرا پھیرا جا رہا تھا تو پوچھا مارنے والوں نے اب بول، اللہ اللہ کرتا ہے، اب تو دل کر رہا ہوگا اس راہ پہ نہ آتا۔ فرمانے لگے تم تو ارا پھیر رہے ہو صرف اس بدن پہ، دل کرتا ہے کہ ارا چلاؤ، جسم کے دو ٹکڑے کر کے ایک مشرق میں لٹکاؤ، ایک مغرب میں لٹکاؤ، پھر دنیا کو پتا چلے پیار خدا کا ایسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب میں نے عرض کیا کہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت عبداللہ، اب مکے والوں نے ان کو غریب جو سمجھا، پھر جرم یہ تھا کہ یہ سب سے زیادہ محمد محمد کرتے رہے۔ حضور کا نام لینا اس وقت مکے میں جرم تھا، اور ظلم یہ ہوتا تھا پہلے کھڑا کرتے تھے چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، اب سارا دن
باندھ کے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ دھوپ میں کھڑا رکھتے، آنے جانے والے تماشا تکتے، لیکن اگر دھوپ سہ جاتے پھر انگارے دہکاتے، انگاروں پہ لٹاتے، اگر آگ بھی سہ جاتے پھر اس پھٹے ہوئے جسم پہ تازیاں میں برساتے، اگر یہ بھی سہ جاتے پھر پانی میں ہوتے دیتے۔ ظلم کا ہر حربہ آزمایا جاتا۔ اب ماں بوڑھی، باپ بوڑھا، دو بیٹے جوان، مکے کا دشمن سارا جہان، ایک دن چاروں کو پکڑ کے لے آئے، آ کے زرہ پہلے پہنائی لوہے کی، پھر سارا دن دھوپ میں کھڑا کیا، پھر دوسرا دن آیا انگاروں پہ لٹایا۔ اب بوڑھا یاسر، بوڑھی بی بی حضرت سمیہ، دونوں جوان بیٹے چاروں کو پکڑ کے لے آئے، مکے کے ظالم کافر، سارا زمانہ تماشائی ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، چاروں کے چاروں بیٹے بھی، ماں بھی، باپ بھی۔ باپ کو پہلے باندھا گیا، پاؤں باندھے گئے، گردن میں کپڑا ڈالا گیا، پھر ان کو باندھا گیا، پھر ماں کو لایا گیا اور اس بی بی کو چوراہے پر لٹایا گیا، لٹا کے اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی گئی، بی بی کے پاؤں میں رسے باندھے گئے، پھر دو مست اونٹ لائے گئے، اونٹوں کی گردن میں وہ رسے باندھے گئے۔ اب ایک اونٹ دائیں ایک اونٹ بائیں، جوان بیٹوں کے ہاتھوں میں انہوں نے کیلے گاڑ کے لگا دیا دیواروں کے ساتھ۔ اب ہونے لگا ایک ایک کا امتحان۔ پہلے بی بی کے اوپر وہ ظالم ابو جہل جنگی برچھا، جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، جنگی برچھا اٹھا کے لایا اور آ کر حضرت سمیہ کو بولا کہ دیکھ تیری زندگی کا آخری پل ہے، ایک اونٹ دائیں ایک بائیں، تیرے پاؤں میں رسے، بس اونٹ چلے گے تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، چیر کے رکھ دیں گے تیرا بدن۔ اب بھی بول بول حبل کا نام، بول لات کا نام، بول منات کا نام، بھول جا اللہ کا نام، بھول محمد عربی کا نام، لیکن آفرین اس بوڑھی عورت پہ۔ خامد سامنے بندھا ہوا ہے، بیٹے سامنے کھڑے ہیں اور بی بی کے اوپر برچھا تنا ہے، پاؤں میں رسے پڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، میری نرمی پہ، میری تیری سنگ دلی پہ، سنگو جبل و آہن و فولاد بہت رویا۔ اب آزمائش کی اتنی شدید سخت گھڑی ہے، بی بی زمین پہ پڑی ہے، قیامت کی گھڑی ہے، مکے کی زمین ہے، کعبہ سامنے ہے، نہ زمین پھٹتی ہے نہ مکہ الٹتا ہے، فرشتے تکتے ہیں مولا یہ کیا ہوتا ہے، یہ پیار ہے، اور ادھر مدنی سرکار ہے، سامنے پروردگار ہے۔ لیکن ایمان کی حرارت کیا ہوتی ہے، ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، ظلم اپنے سارے پنجے ان کے سینے میں گاڑ کے بی بی بے سود پڑی ہے، بے بس پڑی ہے۔ اب ابو جہل کہتا ہے جوانوں کو، اگر ماں کی جان چاہتے ہو تو احد احمد کا نعرہ چھوڑ دو، محمد سے منہ بتوں کی طرف موڑ دو، وہ نام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ لیکن وہ رسو میں جکڑی ہوئی ماں، بوڑھی عورت صدا لگاتی ہے، میرے بچوں میں نے پڑھ بسم اللہ تمہیں دودھ پلایا تھا، میں نے اس دن کے لیے تمہیں جوان بنایا تھا، یہ تو 2 ٹکڑے کرنے لگے ہیں میرے بدن کو، اگر ٹکڑے کرے میرے بدن کے 1000 نہ چھوڑنا میرے
مدنی کا پیار ہزار بار کرنا اقرار جنہ دکھاں وچ سونا راضی تے سکھ نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے اللہ اکبر بیٹو نے آنکھیں بند کر لی آنکھوں سے آنسو کا طوفان آیا کہا ماں تیرے جان کے ٹکڑے ہو جائیں گے فرمایا میرے بدن کے ٹکڑوں کی نہ کرنا پرواہ سلامت ہے میرا خدا سلامت رہے میرا مصطفیٰ دین مصطفیٰ کے جان بھی صدقے آل بھی صدقے وہ نعرہ حق لگا تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں ہم تو محبت میں کہتے ہیں تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں میں وار دیواں کونین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا خواجہ فرید کہتے ہیں گھول گھتاں سنے یار دینا تو بال بچے اس کسوے میاں سب کچھ قربان کر دے مدنی کے نام پہ ہماری تو محبت کی زبان بولتی ہے لیکن یہ گھرانے کا عمل بول رہا ہے عملاً یہ گھرانہ کر کے دکھا رہا ہے اب بی بی کی آنکھ میں آنسو اور دعا خدا سے مولا مجھے سلامت رکھنا اس ایمان کی بستی میں ایمان کی دنیا میں جسم کا کیا ہے رہا نہ رہا اس جان کا کیا ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں بلکہ دعائیں ہیں سے ثابت رکھ دین ایمان میرا سے ثابت رکھ دین ایمان میرا پھر سمول نہ جیتیں جی دیا میں تلے ندی وگے عشق ماہی والی بیٹھی جھول پیالے پی دیا میں انہاں لوگانوں کی پچار میرا اپنے بھار پھڑے بیٹھی سی دیا میں علی حیدر شاہ سونا یار آوے اندر پھیرا پاوے جدے رخ نٹھیاں بیٹھی جی دیا میں نبی کریم گزرتے ہیں بے بسی کا عالم کہتے اسبروا علی یاسر اور یاسر کی نسل صبر کرنا انہ موعدکم الجنہ جنت تمہارا راہ تک رہی یہ خاندان ہے پورے کا پورا خاندان اللہ کے دین پہ یوں قربان ہے جب ابو جہل پورے مکے والوں نے دیکھا کہ عورت ہے یا مضبوط فولادی چٹان ہے اتنا پکا اس کا ایمان ہے بیٹے سامنے کھڑے ہیں خامد بندھا ہوا ہے خود زمین پہ پڑی ہے پاؤں میں رسے ہاتھ میں رسے لیکن پھر بھی کہتی ہے وہ کہتے ہیں اعل حبل بول قل حبل بول حبل بول حبل اور وہ جب آ کے مارتا ہے سینے پہ نیزے کا کچوکا بول حبل پھٹ کہتی ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد کریں گے گزر گئی محمد کریں گے گزر گئی عہد نال احمد ملے گے گزر گئی اب جب ابو جہل تھک گیا ظلم کما کے کوئی بھی حربہ کرم نہ آیا اب اس نے کہا اونٹوں کو دوڑاؤ ایک اونٹ ادھر بھاگا ایک ادھر بھاگا بیٹوں کی چیخ نکلی اور ظالم نے برچھا مارا بی بی کے سینے پہ اوپر برچھا پڑا ادھر اونٹ دوڑے ایک جسم کے دو حصے آپ بتائیں جوان بیٹوں پہ کیا گزری ہوگی جب ماں کے جسم کے دو حصے پڑے تھے ابھی چند منٹ نہیں گزرے تھے بدھے ہوئے باپ کے
سینے میں برچھوں کے وار ہوئے، باپ بھی پار ہوا، ابھی اسی لمحہ تھا بھائی عبداللہ کو پھر پکڑا، مار مار کے سینے کے برچھے، 3 جنازے اسی میدان میں، اب باقی بچ گئے حضرت عمار، پھر بھی سلامت ہے خدا رسول کا پیار۔ سبحان اللہ۔ اب سوچے 3، اور عجب یہ ہے کہ اسلام کی کشت میں، اسلام کی زمین میں سب سے پہلے جس کا خون رچا ہے اس کا نام حضرت سمیہ ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ اسلام کو سب سے پہلے جس نے خون کیا وہ ایک کنیز تھی، اس کا نام حضرت سمیہ تھا۔ دوسرے شہید حضرت یاسر ہے، تیسرا ان کا بیٹا ہے، باقی بچ گئے حضرت عمار۔ شاید قدرت کو ان کا امتحان کچھ اور مقصود، وہ کہتے آگ ہے، نمرود ہے، شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اب حضرت عمار کو پکڑ کے لے گئے، دکھ چاروں طرف، ماں گئی، باپ گیا، بھائی گیا، اندر تو پہلے ہی لٹ کٹ پھٹ گیا، اب جا کے لگے پانی میں دینے غوطے، دے دے کے اتنے غوطے دیے، حواس بافتہ کر ڈالا، ادھر دکھ، ادھر رنج، ادھر غم، ادھر ظلم۔ اب جب حواس سلامت نہ رہے، زبان سے اللہ کو، رسول اللہ کو، قرآن کو انہوں نے غلط لفظ بلوائے، لیکن جب ہوش آیا کافروں نے حسد کے کہا تو نہیں بولتا تھا، تیری ماں چپ، تیرا باپ چپ، تیرا بھائی چپ، لاشیں اٹھے تم نہیں بولے، لیکن تو نے آج جو ہم چاہتے تھے تو بولا۔ جب اتنا سنا بدن ڈولا، روتا روتا گھستا گھستا حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ ماں کٹ گئی، باپ کا کلیجہ پھٹ گیا، بے بھائی کا جنازہ اٹھا، میں پہاڑ بنا رہا لیکن آج دکھ سہ نہ سکا، جو نہ کہنا تھا وہ میں کہہ گیا۔ میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، نہ گھبرا، میں محمد دیکھ رہا ہوں، تیرے سر کے بالوں سے لے کر تیرے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان ہی ایمان ہے، تیری رگ رگ میں ایمان رچا بسا ہے، تیری زبان سے غلطی ہوئی تو خدا کرتا معاف ہے۔ ابھی حضور تسلی دے رہے تھے کہ جبریل قرآن کی آیت لے کے پہنچے، فرمایا اسے تسلی دے، اِنَّا مَنْ اُکْرِہَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، فرمایا زبان غلط بول بھی گئی پرواہ نہیں، اگر مطمئن ایمان ہے، اس کا گواہ اللہ کا قرآن ہے، اسے بول مدنی سلامت، اس کا ایمان ہے، راضی اس پہ رب رحمان ہے، اور یہ قیامت تک قرآن کا اعلان ہے۔ کیا پیار، جو قربانیاں دیتے ہیں وہ محبتیں بھی پھر لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے حضرت عمار بن یاسر کا کسی معاملے میں تھوڑا سا وہ جھگڑا ہوا، حضور کی خدمت میں پہنچے، حضرت عمار نے شکایت لگائی کہ تیرے سیف اللہ نے یہ کام کیا۔ سرکار نے حکمت کا سہارا لیا کہ وقت گزرے پھر سمجھاؤں خالد کو، لیکن یہ جو غریب کا دل ہوتا ہے جواب دے نہ سکیں، جس کا 2 جہاں ساغر، وہ کسی غریب کے دل کا سوال ہوتا ہے۔ سمجھے شاید میری ماں بھی گئی، بھائی بھی گیا، باپ بھی گیا، اور آپ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا اور وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے، وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے، اس آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل، وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے، اس آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دے۔ سبحان اللہ۔
اب حضور نے جب فوراً جواب نہ دیا، رو کے اٹھے. بے بسی کیا ہوتی ہے؟ بے کسی یہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں لسے دا کی زور محمد اور اسادہ وسنا چلدا، اور اسادہ وسنا چلدا تے کی تہاڈا کھون لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا لسے دا کی زور محمد. اٹھے آنکھوں سے آنسو پوچھتے کہ آپ کو اپنا بنایا تھا لیکن آپ بھی حکمتوں کا شکار ہوئے. ہم نے تو سب کچھ لگایا، فیصلے کی گھڑی آئی تو سوائے آنسو کے کچھ بھی نہ ملا. اٹھے روٹھ کے. اللہ کرے روٹھنے والوں کو کوئی منانے والا بھی ہو، اللہ کرے کوئی منانے والا بھی ہو. اٹھے بقول عدم یوں حسرتوں کے داغ آنسو سے دھو لیے، آپ کی خوشی حضور بولیے نہ بولیے. اب اپنی حسرتوں پہ پانی ڈال کے روتے ہوئے جو نکلے تو پیچھے سے سرکار کا دل پسیج آیا. فرمایا وہ رو کے چل دیا. فرمایا عمار رک. عمار دیوار کے ساتھ منہ لگا کے کھڑا روتا ہے کہ تیرے لیے ماں گئی، تیرے دین پہ میرا باپ گیا، بھائی گیا، عمر لگی، اور آج کسی نے زیادتی کی اور آپ چپ ہو گئے. پھر میرے فیصلے کون کرے گا؟ رسول اللہ کو جو آیا جوش، پکڑا کلائی خالد بن ولید کی کلائی کو. فرمایا خالد من یسبو عمارن یا سبو اللہ. سن خالد، جو میرے عمار کو ستائے گا رب اسے ستائے. من یحقر عمارن یحقرہ اللہ. جو میرے اس عمار کو حقارت سے دیکھے گا رب اسے چھوٹا کر ڈالے گا. حضرت خالد لرز اٹھے، یا رسول اللہ مجھے اندازہ نہ تھا کہ عمار سے اتنا پیار. فرمایا تو میرا دل تکتا ہے، تک میرا پروردگار اس سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید دوڑے، جا کے پکڑا سینے سے لگایا، کہا میرا دوست تو کیا ناراض ہوا؟ رب بھی ناراض، رسول بھی ناراض. عمار میں معافی چاہتا ہوں، تو عمار ہے، پتہ نہیں کتنا تیرے لیے اللہ کو پیار ہے، رسول اللہ کو پیار ہے. اور رسول اللہ نے بولا، فرمایا 4 بندے ہیں خالد جن کا جنت روز انتظار کرتی ہے، ان میں سے ایک عمار ہے، دوسرا میرا بلال ہے. اللہ اکبر. اس لیے حضرت عمار کو وہ مقام ملا، وہ عزت ملی، وہ شان ملا کہ حضرت عمر نے کوفے کا گورنر بنایا، لیکن فقر کا غلبہ تھا طبیعت پہ. جب 1 سال 9 مہینے کے بعد گورنری واپس لی، ساتھ بٹھا کے کہا عمار تجھے غم تو نہیں ہوا گورنری جانے کا؟ ہنس پڑا. کہا جس دن گورنر بنایا تھا خوشی نہیں ہوئی تھی. یہ اس کو رضا کہتے ہیں. جس دن گورنر بنایا خوشی نہیں ہوئی، چھن گئی تو غم کیسے ہوتا؟ جسے خوشی ہوتی ہے غم اسے ہوتا ہے. ہمیں لیتے ہوئے خوشی نہیں ہوئی، جاتے ہوئے غم نہیں ہوا. بس جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. یہ فقر ہے، یہ ہے حضرت عمار. اور پھر حضرت عمار حیدر کرار کے ساتھ عشق تھا، حضرت علی کے ساتھ عشق تھا. جنگ صفین میں عمر تھی 91 سال کی. کتنی؟ 91 سال. 91 سال کی عمر، ہاتھ میں تلوار، پیچھے حیدر کرار. جیسے میں نے پہلے بتایا، گھونٹ کا دودھ کا گھونٹ اٹھایا، گلے سے اتارا، لگایا نعرہ. فرمایا کہتا تھا مدنی پیارا کہ عمار جس دن تو ایک گھونٹ پیے گا پھر منٹ بھی نہیں جیے گا. میرے محبوب نے مجھے بتایا ہے، لگتا ہے آخری وقت آیا ہے. پکڑ کو تلوار کو لہرایا اور یہ کہتے ہوئے میدان میں اترے، اب صدیق ملیں گے، ٹھیک ملیں گے، ملیں گے
عمر ملیں گے، عثمان ملیں گے، خود مدنی جانا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا گونجی، محمد الرسول اللہ کا نام آیا، ادھر عرش سے سلام آیا۔ یہ بوڑھا حیدر کرار کی جنگ میں کام آیا، اور حضرت حیدر کرار نے خود جنازہ پڑھایا، اسی کٹے پھٹے لباس کے ساتھ دفن فرمایا۔ اب ان بدبختوں نے اس قبر کو کھیڑا، پہلے مکے والوں نے ستایا، اب نجدیم نے ستایا۔ پہلے مکے والوں نے سکون سے نہ رہنے دیا، اب انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی عظمتوں کو اور بلند فرمائے جن کے نام سے اسلام کا نام، جن کے نام سے دین زندہ ہے، جن کے نام سے آج آپ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ان میں ایک حضرت عمار بن یاسر کی ذات۔ وآخر دعوانا